ان مرحومین مومنین و مومنات، ذاکرین اعظام، علماء کرام جو گزشتہ برس کے دوران ہم سے رخصت ہو گئے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کر دی۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین، الغالب لمقال الواصفین، الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد، المقدر لجمیع الامور بلا رویۃ ولا ضمیر، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد اللہم صلی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما۔ صلوات۔ اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے عبدیت
اور عبادت. اور میری تقریر کا پہلا جملہ ایک سوال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کس کی عبدیت اور کس کی عبادت؟ تو عزیزو، انسانیت کا فخر یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد بنے اور اللہ کی عبادت بجا لائے. دیکھیے آگے جگہ بہت خالی ہے. محمد آل محمد صلوات. اور محمد آل محمد بلندر صلوات. اس طرف لائیے وہ نہیں کھلے گا، صرف یہی راستہ ہے آنے. محمد آل محمد صلوات. عام طور پر ہر انسان اور خاص طور پر مسلمان اپنے لیے اسی امر کو شرافت سمجھتا ہے، عزت سمجھتا ہے، فخر سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا عبد بن جائے اور اللہ کی عبادت بجا لائے. لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کو جانتا ہے اور نہ ہی پہچانتا ہے. کیوں کہ کسی چیز کو جاننے اور پہچاننے کے لیے یا تو اس کو دیکھنا ضروری ہے یا اس کی ضد سے واقف ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. نور کی ضد ظلمت ہے، لہذا آپ روشنی کو پہچانتے ہیں اندھیرے سے، تاریکی کو پہچانتے ہیں اجالے سے، اجالے کو تاریکی سے، شور کو سناٹے سے، سماعت کو خاموشی سے. یا کسی ایک چیز کو جان لیں تو اس کے بعد اس جیسی دوسری چیز کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ ویسی ہی ہے. یعنی یا تو چیز پہچانی جاتی ہے اپنے مثل سے یا پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے. خلاق عالم وہ کہ نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی ضد ہے. بھائی وہ خالق ہے، اس جیسا کوئی خالق ہے؟ وہ رازق ہے، کیا اس جیسا کوئی رازق ہے؟ اچھا مثل میں تو نہیں ہے، چلو ضد میں ہوگی. بھائی وہ زندگی عطا کرتا ہے تو کیا موت کوئی دوسرا عطا کرتا ہے؟ نہیں، موت بھی اس کی طرف سے، زندگی بھی اس کی طرف سے، صحت بھی اس کی طرف سے، مرض بھی اس کی طرف سے. لہذا خلاق عالم کی ذات وہ ہے کہ جس کو سب ماننے کے باوجود اس امر سے قاصر ہے کہ بتا سکیں خالق کون ہے، کیسا ہے اور کیا چاہتا ہے. لہذا خلاق عالم کے معرفت کا جب مسئلہ آتا ہے تو لوگ بہت آسانی سے، اچھا دیکھو لوگوں نے آگ کو خدا کیوں مانا تھا؟ جلا دیتی ہے آگ. پہاڑ کو خدا کیوں مانا؟ دیو قامت، بڑا. تو یا تو ذہن میں یہ تھا کہ جو بڑا ہے وہ خدا، یا ذہن میں یہ ہے کہ جو خوف زدہ کر دے وہ ہے خدا، یا ذہن میں یہ تھا گائے کو خدا مانتے ہوئے کہ جس سے فائدہ پہنچے وہ ہے خدا. لیکن ہوا یہ کہ جب تم نے کسی کو
خدا مانا خوف کی وجہ سے تو خالق سے رشتہ خوف کا رشتہ بن گیا. جب تم نے مانا کسی لالچ کی وجہ سے تو وہ ابدیت نہیں رہتا، تجارت بن جاتا ہے. اور جب ڈر گئے تو عبد نہ رہے، غلام بن گئے. میں ماہرین لغت سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ترجمہ کر دیتے ہیں عبد کا غلامی، اور انشاءاللہ اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عبدیت کیا ہے اور عبادت کیا ہے. اچھا، تو خلاق عالم کو ماننے کی معراج پر جب مسلمان پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ خلاق عالم رحمان ہے، رحیم ہے. کیا بات صحیح ہے؟ اسلام نے جس خدا کو پہچانوایا وہ نہ ڈرانے والا ہے، نہ لالچ پیدا کر کے مطلب پرست بنانے والا ہے. وہ خلاق ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اب دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار بھی ہے. یہیں سے ہماری فکر کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں خدا قہار ہے، رحمان بھی ہے. آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، میرا خدا رحمان ہے، رحیم ہے، قہار بھی ہے. لوگوں نے ایسے خدا کا تعارف کرایا جو قہار ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو کیا کیا؟ دین اسلام کو جو دین پسندیدہ قدرت تھا دین خوف بنا دیا. اتنا خوف پیدا کیا دین کے نام سے کہ جب لوگوں نے دین کی طرف مائل ہونا چھوڑا تو انہوں نے کہا یہ اب لوگوں میں دین کا شوق نہیں رہا ہے. تو یاد رکھنا، ایک جملہ آج کی گفتگو میں تمہید کی منزل پر لیتے جائیے. پہلی بات کہ دین کوئی فن ایکٹیویٹی نہیں ہے جس میں شوق ہو. دین کچھ نہیں ہے مگر ذمہ داریوں کو پہچاننے کا نام. اچھا، تو کیا ہوا؟ جب خلاق عالم کو رحمانیت سے، رحیمیت سے، قہاریت کے ساتھ ملاتے ہوئے پہچانوایا اور ان کو دیکھا جو آگ کی پرستش کر رہے تھے، جو پہاڑوں کی پوجا کر رہے تھے، جو گائے کے سامنے سر کو جھکا رہے تھے، جو برفانی ریچھ کو خدا مان رہے تھے، تو اس نے مزاج کو، میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، انہوں نے مزاج کو شرک سینسیٹیو بنا دیا. شرک سینسیٹیو کہ اگر کوئی کسی کے احترام میں کھڑا ہوا تو شرک، کسی شاعر الہی کے سامنے سر جھکا تو شرک، بھائی زبان پہ درود و سلام آیا تو شرک. تو میں نے یہ چاہا کہ ابتدائی منزل پر آپ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں کہ یہ سمجھتے ہوئے جائیں کہ شرک کیا ہے. یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، ترجمہ سننا. کل سے میں سورہ انبیاء کی آیات کی تلاوت کیا کروں گا اور اس کے بعد ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے آج ہی ترجمہ سنیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کی ذات سے شرک واقع کیا جائے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ پروردگار ہر گناہ کو معاف کر دے گا. کیا معاف نہیں کرے گا؟ شرک. اس کے علاوہ ہر گناہ کو
معاف کر دے گا ہر ایک کے گناہ کو؟ نہیں، لمن یشاء، یہ میرا ترجمہ ہے، لمن یشاء، بس تمام شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کو اس کی مشیت چاہے۔ لمن یشاء، مشیت چاہے، میں نے یہ نہیں کہا جس کو چاہے، میں نے کہا جس کو مشیت چاہے۔ تو یاد رکھنا ہر ایک کا گناہ معاف نہیں ہوتا، معاف اسی کا ہوتا ہے جس کو مشیت منظور کر لے۔ تو عزیزو، میں تو در در پہ گیا، میں نے تو کتابوں کی اوراق گردانی بھی کی کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے مشیت الہی مل جائے، کہ مشیت مل جائے گی تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عزیزو، 13 محمدوں کے علاوہ کوئی در نہ ملا جنہوں نے کہا نحن مشیت اللہ۔ آپ کہیں گے ترجمہ کیا کر دیا؟ عزیزو، محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی دکھاؤ جس نے کہا ہو ہم اللہ کی مشیت ہیں، اور جب تک نہیں دکھا سکتے تو مجھ کو یہ جملہ کہنے سے روک نہیں سکتے ہو کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جس کو محمد و آل محمد چاہیں۔ ہو گئی بات؟ اچھا، اب شرک ہے کیا؟ تھوڑی سی بات کریں، شرک کیا ہے؟ اب یہ تمیدی منزل میں گفتگو غیر ارادی طور پر آ گئی۔ میں بھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا علم اسلامک سینٹر میں کہ پروردگار عالم کو پہچاننا، پہچانتے ہوئے عبادت کرنا، اور اس کے بعد یہ سمجھ لینا کہ ہم اللہ کو ماننے لگے، ہم اللہ کو جاننے لگے، ہم اللہ کے سامنے سر کو جھکانے لگے، یہ بڑی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کائنات کے چرندوں نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے، پرندوں نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے، پتھروں نے بھی اللہ کی عبادت کی ہے، اجرام نے بھی عبادت کی ہے، اجسام نے بھی عبادت کی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تو شرک کی کیا تعریف ہے؟ آپ حضرات اس قدر خاموش ہوں گے تو بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ محمد آل محمد صلوات۔ شرک کی تعریف، شرک کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ جو دو اللہ مان لے وہ مشرک ہے نا، جو دو اللہ مانے وہ مشرک۔ جملہ لوہے قلب پر نقش کر لیجئے جو کہہ رہا ہوں کہ جو دو اللہ مان لے وہ مشرک۔ تو یاد رکھنا، دو اللہ ماننا شرک نہیں ہے، ثنویت ہے۔ ثنویت سے نون واو یہ تے، دو کو ماننا یہ ثنویت ہے۔ اور ایسا ایک مذہب بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے ثنویہ، وہ دو اللہ مانتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا، بعض اوقات انسان ایک خدا کو مان کر بھی مشرک ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی، بھئی یہ جملہ آج نہیں کہنا ہے، اور اچھا ہے آپ مجھے روک لیتے ہیں خود ہی، کبھی کبھی ایک اللہ کو مان کر بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے، تو دو اللہ نہیں ماننے۔ کیا مطلب ہے؟ تو عزیزو جانو، جس کو اللہ نے جس کام کے لیے مخصوص کر دیا، اس کام کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا آپ نے توجہ کی؟ اللہ نے جس کام کو جس جگہ کے لیے مخصوص کر دیا وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا شرک ہے۔ اب شرک کی کتنی قسمیں بنائی انہوں نے؟ شرک کیا ہے؟ شرک فی الصفات۔ پروردگار نے کہا میں رزق دینے والا ہوں، تم سمجھنے لگ جاؤ میرا ایمپلائر رزق دیتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ
کہ میرے راستے پر چلو گے تو نجات ملے گی، تم نے سوچا امریکہ سے دوستی ہوگی تو دنیا میں کامیاب رہیں گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ نفع و نقصان میری طرف سے ہے، تم نے سوچا یہ نفع نقصان کسی دوست کی طرف سے مل جائے گا۔ یہیں سے ہوتے ہوتے بات کو یہاں تک پہنچایا، انہوں نے کہا دیکھو یہ شرک نہ کرنا، شرک بڑی خطرناک عادت، بلکہ یوں سمجھ لو شرک، اب وہ لفظ کہنے جا رہا ہوں، شرک گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کیا کیا ہے؟ اب آپ حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں، میں ممبر سے واعظ نہیں کرتا ہوں تو بھئی یہ لسٹ ہے گناہ صغیرہ کی، یہ لسٹ ہے گناہ کبیرہ کی، تو یاد رکھنا گناہ کبیرہ کے لیے ایک لفظ کہ لا کبیرتن مال استغفار، لا کبیرتن مال استغفار، وہ گناہ جس کے بعد استغفار کر لیا جائے وہ کبیرہ نہیں ہے۔ آگے سنو، لا صغیرتن مال اصرار، جس گناہ پر اصرار کر کر کے کیا جائے وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اصرار کرنے کے بعد گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، اور استغفار کرنے کے بعد گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اب آ گیا سائل پوچھنے والا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور بڑے غور سے بڑے توجہ سے عزیزان محترم امام علیہ السلام سے پوچھنے لگا فرزند رسول ہم کو گناہ کبیرہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ؟ سنیں سائل، اُنَبِّئُکُمْ اکبر الکبائر، کیوں نہ میں تجھ کو گناہ اکبر بتا دوں؟ کبیرہ بڑے، اکبر سب سے بڑے۔ مولا فرمائیے، آپ نے فرمایا سنو گے، اکبر الکبائر الاسم سبعۃ، بڑے بڑے گناہ نہیں، بڑوں سے بڑا گناہ ان کی 7 قسمیں ہیں۔ اکبر الکبائر سبعۃ، 7 ہیں۔ مولا ارشاد فرمائیے، اور سننا ہوئے کہ جملے پر توجہ رہے۔ میں اپنی گفتگو کی بنیاد آج کی گفتگو میں، آج کی تقریر میں قائم کر رہا ہوں، اور دیکھو خلاف روایت یہ تمیز آج اور کل کی گفتگو میں بھی رہے گی۔ طریقہ تو یہی رہا ہے کہ تمیز کو ایک تقریر میں ختم ہو جانا چاہیے، لیکن عنوان کی وسعت مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں کچھ بنیادیں قائم کروں، اور جو گفتگو جو معروضات آج پیش کر رہا ہوں اور کل پیش کروں گا اس کو 10 روز تک ذہن میں رکھیے گا تو ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ آپ نے فرمایا اکبر الکبائر سبعۃ، اکبر گناہ 7 ہیں۔ پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ آپ فرماتے ہیں، دوسرا گناہ والقتل النفس التي حرم اللہ، جس نفس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہو اس کو قتل کرنا۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ دوسرا گناہ۔ تیسرا گناہ فرماتے ہیں وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ چوتھا گناہ آپ فرماتے ہیں اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا گناہ پانچواں؟ تو فرماتے ہیں والقذف المحصنات، پاک دامن خواتین کے دامن پر تہمت لگانا۔ قذف المحصنات، باوقار خواتین کی عصمت پر تہمت لگانا۔ کتنے گناہ بتائے؟ 5 گناہ۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والفرار من الزحف، کون سا گناہ؟ چھٹا، والفرار من الزحف، ایسی جگہ جہاں پر اجتماع ضروری ہو وہاں سے بھاگ جانا۔ والفرار من الزحف، جس جگہ پر اجتماع لازمی ہو وہاں سے بھاگ جانا۔ 7واں گناہ سنو گے، وَإِنْكَارُ حَقِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت کے حق کا انکار کرنا۔ اب مولا فرمانے لگے سائل تو نے اکبر گناہ تو سن لیے،
مگر ایک بات اور سن لے، یہ 7 گنا فقط اہل بیت سے دوری کے نتیجے میں سرزد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ فرمانا ہے میرا امام کہ اگر ہم سے محبت رہو تو یہ 7 گنا سرزد ہوں گے۔ اب پوچھنے والا حیران ہو گیا، مولا 7 گنا بتانے کے بعد آپ فرما رہے کہ سب کی وجہ عدم محبت اہل بیت؟ آپ یہ توقع کر رہے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا شرک باللہ کیا ہے، والدین کی اطاعت کیسی ہے۔ کرنا والدین کی اطاعت ضروری ہے، لیکن آج میرا عنوان والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ مطلب یہ کیسے کہ 7 گنا اور 7 کے ڈنڈے آپ نے اہل بیت سے ملا دیے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں سن، میں نے کیا بتایا پہلا گناہ؟ کیا کہا تھا؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ فرمایا ان اللہ قال فینا ما قال وقال رسول اللہ ما قال سمعوہ وکذبوہ۔ اللہ نے ہم اہل بیت کے لیے جو فرمایا وہ فرمایا، جو رسول نے فرمایا وہ فرمایا، لوگوں نے سنا اور جھٹلا دیا، خدا کو بھی جھٹلا دیا، رسول کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ کیا ہے؟ شرک باللہ۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَالْقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حرم اللہ، جس نفس کو محترم بنایا پروردگار نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمانے لگے قتلوہ حسین و اصحابہ، لوگوں نے حسین اور حسین کے اصحاب کو قتل کر دیا۔ بھلا حسین سے بھی بڑا کوئی نفس محترم تھا؟ تیسرا کیا تھا؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اچھا ایک بات سنو، دیکھو اصول وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپلائی ہو جائے۔ نماز واجب ہے نا، نماز واجب ہی رہے گی، آپ قصر پڑھ رہے ہوں گے تب بھی نماز واجب ہوگی۔ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، رسول آخری ہے، وہ ایک رہے گا۔ جو وقت کے ساتھ بدل جائے وہ اصول نہیں بنتا، جو وقت کے ساتھ بدل جائے وہ اصول نہیں بنتا۔ شرک کتنا بڑا گناہ کہ پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ مولا فرما رہے والدین کی اطاعت یہ اکبر گناہ ہے۔ اگر کسی کا باپ فرعون ہو تو اس کی اطاعت کیا نیکی ہے؟ بھئی یزید کا بیٹا جنتی تھا، جنتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی اطاعت نہیں کی۔ بھئی حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یقیناً گناہ، مگر وہ والد کون ہے جس کی ہر حال میں اطاعت ہو؟ اور مولا فرماتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیویاں مائیں ہیں تو نبی باپ نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیکھو ایک سوال آیا تھا، سوال یہ تھا کہ سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے اپنے رسول سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَالنِّسَائِكَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول حکم دے دے کس کو؟ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں کو، وَالنِّسَائِكَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی عورتوں کو۔ تو استدلال قائم کیا مفکر نے کہ اگر رسول کی ایک بیٹی ہوتی تو آیت میں بیٹیوں کا لفظ نہ ہوتا۔ بھائی ہم تو قرآن مجید سے دلائل لانے کے عادی ہیں، ہے نا، لفظ صیغہ جمع کا ہے، لیکن مشکل یہ ہے
قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم درباروں میں حاصل نہ کرو، جن کے گھر میں نازل ہوا وہاں سے سیکھو۔ اب آیتیں پڑھ رہا ہوں، گھر جا کے دیکھ لینا۔ سورہ مبارکہ ہود ارشاد ہوا وَلَمَّا جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءُوا قَوْمًا يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي الضَّيْفِ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ جب لوط کی قوم نے لوط کو ستایا، ہم نے لوط کے پاس فرشتے بھیجے، تو لوط کی قوم کو ایک عادت تھی، اور اس عادت کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ جب وہ مہمانوں کو رسوا کرنے لگے تو لوط نے آ کر یہ کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے اطہر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ عادت کبھی کو چھوڑو اور میری بیٹیوں سے عقد کرو۔ یہ کس کو آفر دے رہے ہیں حضرت لوط؟ قوم کو۔ حضرت لوط کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ حضرت لوط کی 2 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیوں سے پوری قوم شادی نہیں کر سکتی تھی۔ قرآن نے رسول بنا دیا کہ پیغمبر امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے۔ حقوق الوالدین، اچھا لیکن بات کیا ہو رہی ہے کہ اب حقوق و فرائض، اب وہاں تک جانا تو نہیں، لیکن یہ بھی لیتے ہوئے جائیے کہ سرکار دو عالم فرماتے انا و علی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اچھا حقوق الوالدین، فرزند رسول، اگلی بات جو آپ نے فرمائی یتیموں کا مال کھانا، اس کا تعلق آپ سے کیسے؟ فرمایا نحنو یتامى رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے یتیم ہیں، ہمارا مال کون کھا لے؟ اب وقذف المحصنات، پاک دامن خواتین، دیکھو میرا جملہ ضائع نہ جائے پڑھے لکھے لوگوں، وقذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ کوئی ذہن میں آ رہا ہے آپ کے یا نہیں؟ یہ مجھے ابتدا پھر سے کہوں، وقذف المحصنات، پاک دامن عورتوں کے دامن پر تہمت لگانا۔ تو فرماتا ہے میرا امام کہ تہمت ایک قسم کی تو نہیں ہوتی، تہمت ایک قسم کی تو نہیں ہوتی، کسی سچی خاتون کو دیکھ کر بھی اس سے گواہ ماننا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ قذف المحصنات، کسی سچی خاتون سے گواہ مانگنا بھی تو تہمت ہی ہے۔ والفرار من الذوق، جس جگہ پہ ٹھہرنا ضروری اس جگہ سے بھاگ جانا۔ میرے نوجوان مجھ سے کچھ توقع کر رہے ہوں گے، لیکن میں جملہ وہی پڑھوں گا جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا۔ اب فرمانے لگے اتو الی علی وبیتہ وخذلہ، آئے اجتماع کر کے میرے جب علی کے ہاتھ میں بیعت تھی وہ خذلہ، پھر علی کو چھوڑ دیا۔ 6 گنا پھر فرماتے ہیں وَإِنْكَارُ حَقِّنَا عَلَى الْبَيْتِ، اور ہم اہل بیت کا حق، یہ تو وہ گناہ ہے جس سے کسی نے انکار کیا ہی نہیں۔ اکبر الکبائر آپ تک پہنچے کہ کس طریقے سے ان گناہوں کا تعلق کیسے جا کر ملتا ہے محمد و آل محمد سے۔ 2 خدا مان لینا وہ ثنویت ہے عزیزو، شرک نہیں ہے، شرک تو بہت تفصیل ہے۔ اور پھر اصول کافی میں کسی نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پھر پوچھا مولا مشرک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تیرا رب جسے چاہے خلق کرے، جس کو چاہے منتخب کرے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب کرے۔ اللہ بلند ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کسی کو ہادی بنا دے اس کے ہوتے ہوئے خود ہادی بنانا۔ یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ میری گفتگو کی تمہید تھی
اور اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ آئندہ کے سفر میں ہمارے کام آئے اور منزل آسان ہوتی ہوئی چلی جائے. تو شرک کیا ہے عزیزان محترم؟ شرک یہ نہیں ہے کہ فقط اگر کسی نے بت بنا لیا وہی شرک ہے. نہیں، بت کو توڑنے کے بعد بھی اغیار کے بت بنا کر دلوں میں آباد کر لینا، یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ شرک ہے. اور پہچانتے ہوئے جائیے، اس بات کو سمجھتے ہوئے جائیے کہ کیا فرماتا ہے اللہ کے رسول. سنو گے حدیث قدسی کہ اللہ نے جن کو پسند کر لیا، اللہ نے جن کو برگزیدہ کر دیا، ان کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے جانا، کسی اور کو بنا لینا. اب پوری ذمہ داری سے حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں. ان اللہ لاشد غضبا علی ان اشرک بولایت علی بن ابی طالب ممن اشرک باللہ جل جلالہ. کیا فرما رہا ہے اللہ کا رسول؟ فرماتا ہے کہ پروردگار اس سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے جو علی کی ولایت میں شرک کرے مقابلتاً اس سے جو اس کی ذات میں شرک کرے. اس قدر خاموشی کب آیا؟ اللہ اپنے شرک پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا کا ہوتا ہے، لیکن علی کی ولایت سے جو شرک کرے اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ سے شرک کرنے والا تو کہیں سے بچ بچا کر نکل جائے. کیسے؟ یوں کر دوں آپ کے ذہن میں کوئی اور نقشہ نہ مرتب ہو جائے. کیسے؟ کہ اس لیے بندہ یہ کہہ سکتا ہے پروردگار تجھ کو پہچاننے میں غلطی اس لیے ہو گئی کہ تجھ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے دوسروں کو تجھ جیسا سمجھ لیا. جب بندہ یہ کہے گا تو اللہ فرمائے گا اچھا مجھ کو تو دیکھا نہیں تھا، ذرا علی کو تو بلاؤ. مجھ کو دیکھا نہیں تھا تو دوسرا اللہ جیسا نظر آ گیا، اس کو دوسرا کون سا علی جیسا نظر آیا تھا؟ محمد والے محمد بلند تر صلوات. اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھیں کل سے ہماری کوشش ہوگی کہ 9:30 پر گفتگو شروع ہو جائے. مسلم صاحب سے عرض کر رہا ہوں یہ مومنین کی ذمہ داری نہیں ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ مجلس کو وقت پر شروع کیا جائے اور میں 10:20 تک اپنی گفتگو کو ختم کروں. آج چند منٹ زیادہ لے رہا ہوں اس لیے کہ آغاز پہ کچھ تاخیر ہو گئی تھی. تو عزیزو کہ مجھ کو تو نے نہیں دیکھا اس لیے دوسرے تجھ کو مجھ جیسے لگے. علی کو تو دیکھا تھا نا، تو کون تھا جو تجھ کو علی جیسا لگا؟ وہ علی تو دو طریقوں سے توحید کی حفاظت کر رہا تھا، تو دیکھ نہیں رہا تھا. علی مجھ کو بھی سجدے کرتا تھا اور علی کے ایک ایک قدم پر میری 1000 قدرتیں قربان ہوتی تھی. کیا تو نے نہیں دیکھا جب علی جیسا بھی مجھ کو سجدہ کر رہا ہے تجھ کو کس نے سجدے سے روک دیا تھا؟ تو عزیزو آل محمد کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ایسی محبت بھی نہ کرنا. اب یہ گفتگو ہے ابدیت اور عبادت پر. ایسی محبت بھی نہ کرنا کہ زبان پر علی علی ہو، دل میں علی کی ہر فضیلت پہ شک ہو. نہیں آل محمد کون ہے؟ اور اس طرح بھی نہ ہو کہ جب موت قریب آئے
تو آل محمد یاد آئے، ایسا بھی نہ ہو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا کا خطبہ ہے، حارث حمدانی سے خطاب کرتے فرمایا یا حارث، اے حارث، کوئی نہیں مرتا مگر جب تک مرنے سے پہلے مجھ کو نہ دیکھ لے۔ مومن ہو یا منافق مجھ کو ضرور دیکھتا ہے۔ تو جب موت کا وقت قریب آئے، اس وقت نظر آئے، اس وقت ایمان لائے تو کیا ایمان لائے؟ وہ قرآن کہتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں زندگی بھر انکار الہی کرتے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقول رب لالا کرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، بارے ایک مہلت دے دے کہ پھر سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ کہ اب نہیں۔ تو ایک بات کہوں، مر کے مانا، مرتے ہوئے مانا تو کیا مانا؟ مر کے تو علی کو بت پرست بھی مانتا ہے۔ بہت جلدی سے یہ بات عرض کروں، وقت بہت ہو گیا۔ مر کے تو مشرک بھی مان لیتا ہے، مر کے تو بت پرست بھی مانتا ہے۔ کیسے مانتا ہے؟ تو کوئی زمانہ ہے، یہ واقعہ ہے اوائل کا، جب سرکار ختمی مرتبت گھر سے باہر نکلتے تھے تو کفار قریش کے بچے جمع ہو جاتے تھے اور حضور کو پتھر مارتے تھے۔ اللہ کا رسول زخمی ہو جاتا تھا۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے، رسول اللہ کے جسم مبارک پر زخم دیکھے، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ زخمی ہیں؟ کہاں علی، باہر نکلتا ہوں تو مشرک پتھر لڑکاتے ہیں پہاڑوں پر سے پتھر مارتے ہیں راستے میں۔ کہا کل جب آپ نکلے تو مجھے ساتھ لے کے جائیے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اب جب بھی علی ساتھ ہوتے تھے تو منظر کچھ اور ہوتا تھا۔ نکلے تھا، آگے آگے رسول اور پیچھے پیچھے علی۔ کفاروں مشرکین کے بچوں نے دیکھے، آتے ہوئے رسول کو دیکھا، پتھر جمع کیے اور حسب عادت پتھر حضور کو نشانہ بنا کے پھینکے۔ علی آگے بڑھے، انہیں آئے ہوئے پتھروں کو حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے پکڑ لیا اور انہیں پتھروں کو پلٹ کر ان بچوں کی طرف پھینکے۔ بچوں کو پتھر واپس گئے۔ جب پتھر دوبارہ ان بچوں کو لگے تو کیا ہوا؟ انہوں نے گھر پہ جا کر اپنے بڑوں سے شکایت کی، قسمنا علی نے تو ہماری ہڈیاں توڑ دی۔ اب ایک دلیل قائم کرنے کے لیے واقعہ، اور پھر ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر دعا کروں۔ اب وہ لوگ آ گئے شکایت لے کر رسول کے پاس، نہیں ابو طالب کے پاس، صاحب یہ ہو رہا ہے۔ کہ کل تک ابو طالب کہتے ہیں کل تک جب تمہارے بچے میرے بھتیجے کو پتھر مارتے تھے تم یہ کہتے تھے حضور رہنے دیجیے، یہ تو بچوں کا معاملہ ہے۔ آج کیا مشکل ہو گئی؟ اگر میں نے پتھر مارے ہوں تو شکایت کرو۔ ابھی تو میری سمجھ میں تو بات ہی اس واقعے کے بعد آئی کہ جب علی اور محمد ایک ہی نور کے دو ٹکڑے تھے تو دونوں کی پیدائش میں 30 سال کا وقفہ کیوں تھا؟ ایک ساتھ ہی پیدا ہو جاتے، انا علی من نور واحد، کہ اگر ایک ساتھ پیدا ہو جاتے تو آج محمد و علی کی عمر ایک جیسی ہوتی۔ اور کفار یہ کہتے کہ صاحب بڑے ہو کر بچوں سے لڑتے ہیں، مگر آج عالم یہ تھا کہ بچوں کا مقابلہ تھا۔ ابو طالب بڑوں سے گھبراتے بھی ہو، بس فرق اتنا ہے ادھر کثرت ہے، ادھر وحدت ہے، ادھر کفر کا اجتماع ہے، ادھر علی اکیلا ہے۔ نعرہ حیدری، 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 بابا سے بلندر سلوات۔ تو کیا ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے گنڈے ناکام ہو جائیں تو بڑے گینگ بلا لیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، بلا لیے۔ وہاں تو فقط ہڈیاں توڑی تھی نا، یہاں منظر کچھ اور ہوا۔ علی نے
ان بچوں کی ہڈیاں توڑی تھی، مگر یہاں کیا ہوا؟ علی اور محمد نے مل کر آنے والے پتھروں کو جو واپس پھینکا تو پھر اس کے بعد ان مشرکوں کی آواز نہیں آئی۔ اب آسان کر کے کہہ دوں، مجھ سے میرے دوست کہتے ہیں کہ صاحب الفاظ ذرا سے آسان کر لیا کرو، آواز نہیں آئی۔ اب دوسرے جہاں میں پہنچ گئے وہ، اب پڑے ہوئے مشرکوں کی میتیں، ادھر جمع ہیں ان کے رشتہ دار، کیا ہوا؟ تو دیکھو کیا ہوا، ان کو منع کیا تھا، لیکن کیا کریں، رسول بھی تو وہ ہے نا جو عالمین کے لیے رحمت ہے نا۔ تو آخری جملہ ہے، کالی کہ ایسا نہ کریں، ان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ رتبے میں بھی بڑے، عمر میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، رشتے میں بھی بڑے، کچھ کو آپ زندہ کریں، کچھ کو میں زندہ کرتا ہوں۔ اب دونوں نے امر الہی سے مشرک مردوں کو زندہ کر دیا۔ دیکھو جملے بھولنے نہ پائیں، بہت کام آئیں گے اس گفتگو میں۔ زندہ کر دیا۔ اب جب زندہ ہوئے وہ لوگ تو جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے بازو پھیلائے کہ آ جاؤ ہمارے گلے لگو، تو وہ کہنے لگے نہ، ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں نشہد ان ھذا رجلان محمد و علی، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ و ھذا رجلان محمدن و علی شانا عظیما فی الممالک التی کنا فیہا، ہم گواہی دیتے ہیں جن ممالک سے ہو کر ہم آئے ہیں نا ان ممالک میں ان کی شان بڑی عظیم ہے۔ لقد رأینا محمد علی سریر عند بیت المعمور والعرش، لقد رأینا علی سریر عند بیت المعمور والکرسی، ہم نے محمد کو ایک مسند پر بیٹھے دیکھا بیت معمور اور عرش کے نزدیک، علی کو بیٹھے دیکھا بیت معمور اور کرسی کے نزدیک۔ محمد کا بیت معمور اور عرش کے پاس، علی کا بیت معمور اور کرسی کے پاس۔ عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو۔ عرش منتہا زمانی کا نام ہے، کرسی انتہائی مکان کا نام ہے۔ تو سمجھ لو لا زمانی پہ قبضہ محمد کا، لا مکانی پہ قبضہ علی کا۔ کیا کہا میں نے؟ لا زمانی پہ قبضہ محمد کا، لا مکانی پہ قبضہ علی کا۔ تو جہاں پہ لا زمانی کی منزل آئی، کعبہ قوسین ادنی، محمد وہاں چلا گیا، علی پردے کے پیچھے کا کوئی نہ جا سکا، وہاں چلا گیا۔ اچھا تو اتنا ہی کہا انہوں نے؟ اور سنو، اب کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ان کو وہاں بیٹھے ہوئے، اور ہم نے کیا دیکھا؟ ملائکۃ السماوات والارض وملائکۃ العرش والحجب، زمین و آسمان کے فرشتے، عرش کے فرشتے، یحفون بہما، ان دونوں کا طواف کر رہے تھے، یعظمون بہا، ان کی تعظیم کر رہے تھے، یسلمون علیہما، ان پر سلام بھیج رہے تھے۔ لیکن میں نے ایک اور لفظ کے لیے رحمت دی ہے، یسلمون علیہما، ان پر سلام بھیج رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ یصدرون بأوامرہا، بس گفتگو ختم ہوئی، یصدرون بأوامرہا، اور ان کے حکم کی تعمیل بنا رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں فرشتوں، تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، ان کے حکم کی تعمیل؟ اچھا فرشتے کس کے ہیں؟ اللہ کے نا، اطاعت کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مشرک؟ بھئی حقیقت تو یہ دشمن کی زبان پر بھی آ جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا فرشتوں کو یصدرون بأوامرہا، ان کے حکم پر فرشتے حرکت کرتے تھے، تعمیل کرتے تھے۔ میں کہوں فرشتوں
तुम इनका वो अमर क्यों लेते हो, इनका हुक्म क्यों मानते हो, अल्लाह का मानो। तो जवाब यही मिलेगा जाहिल, क्या हमने कभी अल्लाह को देखा है? हमने तो अल्लाह को देखा नहीं भाई। अल्लाह से ये लेते हो ना हुक्म, हमको तो यही देते। देखिए मैं बड़े बारीक राह से गुजरा हूं और मैंने कमाल एहतियात का मुजाहरा किया है। अल्लाह से लेते हैं, फरिश्तों को देते हैं। कोई ये ना कहे कि मैंने अल्लाह बना दिया, बात वाज़ेह होती चली जाए। नहीं, अल्लाह से ये लेते होंगे, हमको तो यही देते हैं। तुम तौहीद और शिर्क में कंफ्यूज इसीलिए होते हो, जो हकीकत तुम्हारे दिल में ईमान होती है, तुम्हारे दिल में ईमान होती है, कहीं जाकर वो अल्लाह बन जाती है। तो जो शिकवा ना करो, फतवे ना लगाओ, मेयारे मारिफत को बुलंद करो। और यही वो जुमला था जो मेरा मजलूम इमाम वलीद के दरबार में इरशाद फरमा रहा था। मुझसे बैत मांगता है, मुझसे बैत मांगता है। सुन, हम नहनो अहलु बैतिन नबुव्वा, हम नबुवत का खानदान है। नहनो मादिनुर रिसाला, हम रिसालत के कान हैं। मुख्तलिफुल मलाइका, हम फरिश्तों के आने की जगह हैं। महबत और वही, हम वही के नाजिल होने की जगह हैं। ये है आले मोहम्मद। तो मैं बैत कर लूं? नहीं, का बैत नहीं होगी। जानते हो उसका नताइज क्या क्या हो सकते हैं? का सर दूंगा, अकबर दूंगा, कासिम दूंगा, असगर दूंगा। अरे कासिम की लाश का टुकड़ा उठा दूंगा, लेकिन फाजिल के सामने बैत नहीं। मैं अल्लाह के इज़्न का वारिस हूं, मैं वारिसे अब्दियत हूं, मैं उबूदियत की लाज हूं। बैत नहीं होगी। कार कर दिया। और जब ज़ैनब को पता चला मदीना छोड़ रहा है मेरा भाई, कहने लगी हुसैन अगर तू मदीना छोड़ेगा तो ज़ैनब भी तेरे साथ जाएगी। और मैं ज़ैनब चलना चाहती हो चलना, मगर चलने से पहले अपने शौहर से इजाजत ले आओ। ज़ैनब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के पास पहुंची इजाजत लेने के लिए। इधर ज़ैनब रवाना हुई, उधर हुसैन के हाथ बारगाह रब्बुल इज्जत में हो गए। परवरदिगार ज़ैनब को इजाजत दिला देना, वरना तू ही बता दे कल कूफा शाम के बाजारों में नंगे सर कौन फिरेगा। बस मजलिस खत्म हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुहर्रम की पहली है ना, बड़ी मुसीबत वाला दिन है ना, नबी का मदीना वीरान हो गया है ना, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। नाना के रोजे पर आए, अल्लाहुम्मा हाज़ा क़ब्र नबिय्यिका व अना बिन्त नबिय्यिका क़द अलवा मिनल अम्र मा क़द अलिमता। इसके बाद नाना की कब्र से मां की कब्र की तरफ चले। रिवायत के अल्फाज़ में हुसैन इस तरह मां की कब्र पर आए जिस तरह बच्चा मां की तरफ लपकता है। भाई की कब्र को अलविदा कहा, दौलत सरा पहुंचे। सामान सफर दुरुस्त करने का हुक्म दिया। हाँ ज़रारो, वतन का छुटना बहुत बड़ी मुसीबत होती है ना। हुसैन वतन छोड़ रहा है, वही मदीना जिसकी गलियों में हुसैन जला हुआ है, जिन शहरों पर राखी में दोस्तों रसूल हुआ है, उस मदीने को तोड़ना पड़ा है। मोमिने लाई नहीं। हुसैन कुर्सी बिछाकर बैठे थे, बीवी आई, आवाज दी अकबर। अली अकबर आगे बढ़े, महमिल का पर्दा उठाया, जानू को खम किया। बीवी सवार हुई, कौन है? उम्मे लैला। रावी कहता बीवियां आती रही, सवार होती रही, आखिर में एक बीवी आई। हुसैन अपने मकाम से खड़े हो गए। अब्बास, अली अकबर आओ। क्या हुआ? हुसैन ने बाजू थामा, अब्बास ने महमूद के पर्दे को उठाया, अकबर ने जानू को खम किया। बीवी सवारी, कौन सवार हुआ? ज़ैनब, ये अली की बेटी ज़ैनब थी। बीवियां किस तरह रवाना हुई हैं? रवायत यह है कि अली की बेटियों की चीखें थी जो मदीने में बुलंद हुई। किस तरह बुलंद हुई?
रसूल का साहबी है उर्वा गफ्फारी, इतने बहरे थे कि उनको बादलों की गरज में सुनाई न देती थी। एक मतलब जो रोने की आवाजें कानों में आई तो अपनी वजह से पूछते, मैं बदनसीब तो बादलों की गरज में नहीं सुन सकता, ये क्या है मदीने में? तो कहती होगी हजारों मजलिस खत्म हो गई। अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रखे, इसी रोने के साथ जिंदा रहो, हुसैन का मातम करते रहो। हम बस एक जुमला सुन लो। मजलिस हो रही थी, तुम आए थे, मजलिस खत्म हो जाएगी, तुम अपने घरों को चले जाओगे, मैं भी जाकर सो जाऊंगा। लेकिन एक बीवी जो शाम से आई है वो नहीं जाती, रात बताती आधा कामों में आ गए, कभी एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी माँ को साथ लेकर और बताती जाती, अम्मा इस जगह पे बैठा बड़ा मोमिन इस तरह रो रहा था, इस जगह पे बड़ा मातमदार इस तरह मातम कर रहा था। अम्मा जो सब रो रहे थे इनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्या रोना कोई जुर्म तो नहीं है? क्या अम्मा जो रोना जुर्म नहीं है? जब मैं भाई को रो रही थी तुम्हें कमानी की बेटी क्या देखा जाती है? अम्मा जब मैं रोती थी कहीं से पत्थर आया, कहीं से घर का पानी आया। Ya Hussein